بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی۔ نال کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹتی ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اب ہم جانیں گے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخی پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق یہ ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کی کچھ ہی دن بعد ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ غور سے سنیے گا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا ہے۔ واقعے کو غور سے سنیے گا، ہم میں سے اکثر لوگ اس واقعے کو نہیں جانتے۔ پھر اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا؟ بتایا گیا، ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ اچھا جی، ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کراؤں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی اس کو سجایا۔
सोने और चांदी से इसको सजाया, इसमें कई दरवाजे रखवाए, इसमें सोने के पत्रे जुड़वाए, इसके दरमियान में जवाहिर लगवाए, इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं। यहां तक कि जवाहिर नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्ला का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं। मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्ला बनवा दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज भी करते रहे, इसमें इत्तिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील हशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में ही नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फौज को हुक्म दिया कि लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने इनसे मुलाकात के लिए हाँ कर दी और इनको मुलाकात के लिए बुला लिया। फिर अब्रहा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी बात सुन के अब्रहा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्ला के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सब की इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से ही बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया। अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें। बैतुल्ला के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर, किस लिए? वजह जानिएगा कि इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया कि इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। आगे चलते हैं। जब इन्हें इनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इस पर गजबनाक हो।
پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی۔ اب جانتے ہیں اس درخواست کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں اچھا جی، ہم کہاں تھے؟ ہم یہاں تھے کہ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھ چبوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخرکار ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ وہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اس سے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ تو یہ تھا آج کا سارا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔